السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بی نیوز اور میں ہوں شہزاد انجم وڈائچ، اور آج ہمارے مہمان ہیں سعید بدر صاحب، اور آج بہت ہی اچھا پروگرام ہونے والا ہے اور دیکھیے گا اس کو آخر تک۔ ہم چلتے ہیں سعید بدر صاحب کی طرف۔ السلام علیکم سعید بدر صاحب۔ وعلیکم السلام کیسے ہیں سعید بدر صاحب؟ الحمدللہ شہزاد صاحب، آپ سنائیں کیسی طبیعت ہے؟ جی اللہ کا شکر سعید بدر صاحب، سب خیریت۔ اچھا سعید بدر صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ آپ بہت سارے کام کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں۔ ایک تو آپ فلائی تنظیم کے اندر بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، اوپر سے آپ سیاسی لوگوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو نظر آتے ہیں، اور اپنی جاب کو بھی آپ نے کنٹینیو کیا ہوا ہے، اور اپنے گھر کے کام کاج بھی آپ سنبھالتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ایک ساتھ کیسے مینیج کر لیتے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو شہزاد صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا۔ میرے بھائی، یہ ہے کہ کوئی بھی کام انسان سے زیادہ بڑا یا مشکل نہیں ہوتا، ناممکن نہیں ہوتا اگر انسان کوشش کرے۔ کوئی بھی اگر نیکی کا کام کریں گے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں تو رب خوش ہوگا۔ بالکل۔ تو ہر انسان کی یہی کوشش ہے دنیا میں کہ اس کی آخرت بن جائے۔ ایسے ہے کہ سب سے پہلے تو میں ان دوستوں کا اور ان اپنے آئیڈیل کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے جو ہے نا اس رستے کی طرف لگایا ہے۔ دینی کام تو زیادہ تر میں اپنی تنظیم جو ہے یہ بھوئے اصل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن، ان کا انتہائی مشکور ہوں۔ ڈیٹا جو ہے وہ اکٹھا کیا، ہمارے کتنی بیوہ ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا جب یہ کرونا آیا ہوا تھا تو اس میں جو دیکھا کہ کتنے لوگ سفید پوش ہیں اور جو بے روزگار ہوئے ہیں، تو اس کام میں میری دلچسپی اس وقت بڑھی جب میں نے قریب جا کے لوگوں کے حالات دیکھے، تو میں نے سوچا کہ انسانیتی خدمت ہی عبادت ہے۔ سیاسی لحاظ سے شہزاد بھائی آپ کو تو پتہ ہے کہ میں انتہائی ایک غریب گھرانے سے میرا تعلق ہے، تو مڈل کلاس لوگوں میں بھی میرے خیال میں شمار نہیں ہوتا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ سیاسی وابستگی اس طرح سے ہے کہ جب آپ کو کوئی اچھا آئیڈیل ملتا ہے تو آپ اپنی ذات کے علاوہ کسی کا کام لے کے جائیں گے تو دیکھنے والا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے یہ لوگوں کے لیے مخلص ہے، تو پھر وہ لوگ جو ہے آدمی کا ریکارڈ بھی کرتے ہیں۔ جاب جو ہے یہ جاب میں میرے آئیڈیل ہیں، میرے باس ہیں وہاں پہ ثاقب منظور بلوچ صاحب جو کہ راجن پور سے ہیں، تو ان سے میں نے کچھ چیزیں سیکھی ہیں۔ الحمدللہ میرے لیے یہ باعث فخر ہے کہ میں نے اپنے گاؤں کے تقریباً یونیورسٹی کے اندر 20 بچوں کا لگ بھگ اب تک جو ہے نا وہ داخلہ کروایا ہے۔ پھر اللہ کی مہربانی سے ان لوگوں کی اسکالرشپ بھی لگی ہے۔ اس میں میرے باس جو ہیں انہوں نے میرے ساتھ بڑا تعاون کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ لوگوں کے رشتے وغیرہ بھی کروا دیتا ہوں۔ میں نے آپ کے لیے بھی ٹرائی کی تھی لیکن وہ ہو نہیں سکا تھا۔ جب آپ کا مقصد ہو کہ اللہ خوش ہوگا، بالکل، تو پھر اللہ پاک جب اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو اللہ آپ کی عزت میں اضافہ ضرور کرے گا۔ میرے آئیڈیل ہیں میرے استاد محترم حافظ سعید مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، ان کو میں نے دیکھا کہ جامع مسجد اہل حدیث کے خطیب ہوتے ہوئے اور ہائی اسکول میں ٹیچر ہوتے ہوئے سیلاب آیا تھا ایک دور میں، تو میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے استاد کو دیکھا کہ وہ بھوئے اصل کے پانی کی نکاسی کے لیے انہوں نے کسی اٹھائی ہوئی ہے اور وہ نالیوں کی صفائی کر رہے ہیں تاکہ ہمارا گاؤں جو ہے وہ بچ جائے، جبکہ ان کی اپنی کوئی بھی کھیتی نہیں تھی۔ بہت اصل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن جو کام کر رہی ہے، اس کے اندر کچھ چیزیں بہت اچھی چل رہی ہیں اور کچھ جگہ پہ تھوڑی بہت جو کمی کوتاہیاں ہیں ان کو دور کرنا چاہیے۔ جیسا کہ اب صفائی کا پروجیکٹ تھا وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو جو ہے وہ پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو تھوڑا اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ صفائی کے اوپر مزید توجہ دینے کی ضرورت ہے ویڈیو کو۔ اصل میں شہزاد بھائی جتنا بڑا ہمارا گاؤں ہے، میرے خیال میں ضلع قصور کا یہ دوسرا بڑا گاؤں ہوگا آبادی کے لحاظ سے، تو ویڈیو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کو کوئی فنڈ بیرون ممالک سے یا کہیں سے نہیں آتا۔ ہمارے گاؤں کی دوست ہیں جو بیرون ملک گئے ہیں وہ فنڈ دیتے ہیں، یا ہمارے ایسے دوست جو اس گاؤں کو چھوڑ کے دوسرے شہروں میں شفٹ ہو گئے ہیں، تو میں ان سب کا سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ رہتے جہاں بھی ہیں اور ان کے دل جو ہے وہ بھوئے اصل کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ ہمارے گاؤں کے لوگ اگر تھوڑا سا تنظیم کے ساتھ تعاون کریں، کچھ لوگ جو ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ویڈیو نے جو بندے ہائر کیے ہیں
ان کو 100-200 روپیہ شہزاد بھائی اس دور میں کیا معنی رکھتا ہے؟ کوئی آپ کے گھر سے آ کے کوڑا آپ کا کچرا اٹھا کے باہر پھینکنے جائے کچھ 100-200 میں کرتا ہے؟ یہ ویڈیو کی کاوش ہے. ویڈیو نے سر آج تک جتنے بھی پروجیکٹ کیے ہیں اللہ کی مہربانی سے سارے کامیاب ہیں، اور اس میں بڑے بڑے پروجیکٹ جو کہ ویڈیو کی طاقت سے بھی باہر تھے، جو کہ گورنمنٹ لیول کے تھے. تو صفائی کے معاملے میں ہمارے امیر جو ہیں اپنے مقبول بھٹی صاحب اور سرپرست اعلیٰ عبدالوحید روپڑی صاحب اس بات پر زور دیتے ہیں، لیکن اس میں ہمارے اپنے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ اگر اپنے گھر کو صاف کرتے ہیں تو اپنے گھر کے سامنے والا اگر ایریا ہر آدمی صفائی کر لے تو آپ کو ہمیشہ آپ کا گاؤں جو ہے وہ صاف ستھرا نظر آئے گا، سارا ایریا صاف ستھرا نظر آئے گا. دوسری بات ایک آدمی ہائر کیا تھا بھٹی صاحب نے ٹرائل پہ. امیر صاحب کی تو کوشش ہے کہ ہم اس پہ زیادہ بندے ہائر کریں، لیکن بعد میں ہوتا ہے کہ اس کی سیلری صرف اگر ایک پروجیکٹ ہو تو پھر تو کنورٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن جب زیادہ پروجیکٹ ہیں جس میں آپ نے دیکھا ہائی اسکول کی مٹی ہے، پرائمری اسکول میں مٹی ویڈیو نے ڈلوائی، اب گرل اسکول میں مٹی کا بھی پروجیکٹ چل رہا ہے، ہر رمضان میں راشن پروگرام ہے. میں اب امیر صاحب سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ سفید پوش لوگوں کو زیادہ تلاش کیا جائے، جیسے حالات چل رہے ہیں تو اس رمضان میں جو ہے نا وہ راشن پروگرام کو تھوڑا سا بڑا کیا جائے، اور رمضان کے لیے جو ہے وہ راشن پرووائڈ کر سکیں. ہمارے بویاسل کے اندر جو ایز اے چیئرمین یا ناظم کا الیکشن لڑتے ہیں ان لوگوں کی طرف سے کوئی ویڈیو کو کبھی تعاون ہوا؟ نہیں سر، نو سر، آج تک جو ہے نا ریزنیبل شخصیات ہیں جو چیئرمین کا الیکشن لڑتے ہیں یا جیتے بھی ہیں تو ویڈیو کو ان کی طرف سے کوئی بھی فنڈ نہیں، ان کو ویسے تعاون کرنا نہیں چاہیے. ویڈیو تو ان کا حق بنتا ہے کہ اس چیز کو ذہن سے نکال کے کہ یہ کس پارٹی کے ہیں، یہ کہاں سے ہیں، یہ کون ہے، یہ اگر چھوڑ کر ہمارے وہ جتنے بھی ممبر ہیں جو ہمارے سیاسی قائدین ہیں یہاں کے، اگر وہ تنظیم کے ساتھ تعاون کریں تو آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ یہ بھویا اصل آپ کو چند ماہ میں آپ کو ارد گرد کے گاؤں سے بالکل منفرد نظر آئے گا جی. لیکن ایسا ہے نہیں، کیونکہ جب ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں تو پھر کچھ دوست جو ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں سیاسی رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں. سیاسی رنگ آپ دیکھیں نا کہ آپ ان لوگوں کو بے شک تنظیم کے اندر جو ہے وہ اس طرح سے نہ کریں، یعنی کہ ان کو بے شک فرنٹ لائن پہ نہ لے کے آئیں، لیکن وہ اس تنظیم کو سپورٹ تو کر سکتے ہیں نا، کم سے کم فنڈنگ سارے لوگ کر رہے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے ہر بندہ کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ اٹیچ ہے. جی بالکل ٹھیک ہے، تو بویا اصل کے جو لوگ ہیں وہ اسی تنظیم کو فنڈ بھی دیتے ہیں. میں نے پچھلے پروگرام میں جو پروگرام کیا تھا اس کے اندر بھی انہوں نے بتایا کہ بویا اصل کے لوگ جو ہیں وہ فنڈ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ بھی اسی گاؤں کا حصہ ہیں. وہ چیئرمین بعد میں ہے، پہلے اس گاؤں کے رہائشی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ان کی سیاست بعد میں ہے. سب سے پہلے وہ اس گاؤں کے جو بہتری ہے اس کے بارے میں وہ سوچیں گے. تو اس گاؤں کی بہتری کے لیے جو تنظیم ویڈیو کام کر رہی ہے ان کو اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. اگر ہمارے سیاسی قائدین تنظیم کو سپورٹ کریں اور تعاون کریں تنظیم کے ساتھ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ عنقریب جو ہے نا بھویا اصل میں بہت سے ایسے ہمارے وہ پروجیکٹ ہیں جو کرنے والے ہیں اور جو ضروری بھی ہیں. تو انشاءاللہ اگر ایسا تعاون ہو جائے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ بھویا اصل میں خوبصورتی بھی ہوگی، خوشحالی بھی ہوگی، ہریالی بھی ہوگی. انشاءاللہ وہ خفیہ کرنا چاہتے ہیں خفیہ کریں، وہ بے شک سامنے آگے کرنا چاہتے ہیں سامنے آگے کریں، کسی بھی طرح سے ان کو تعاون کرنا چاہیے. یہ ناظرین ہمارا آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ ویڈیو کے ساتھ آپ کھل کر تعاون کریں تاکہ یہ لوگ ایک مجاہد بن کر آپ کے گاؤں میں جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. تو آپ کے گاؤں کے ساتھ ان لوگوں کی بہت زیادہ محبت ہے، اس قدر جو ہے وہ آپ کے ساتھ محبت کرتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں کو بڑے بڑے پروجیکٹ جو ہے وہ پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے فنڈ کی ضرورت ہوتی ہے. تو فنڈ کوئی بھی تنظیم ہے، کوئی بھی ادارہ ہے، جب تک اس کے پاس فنڈ نہیں ہوں گے تو وہ کام نہیں کر سکے گا. تو اس لیے آپ لوگ دل کھول کر ویڈیو کے ساتھ تعاون کریں تاکہ یہ لوگ آپ لوگوں کو بہت بہت اچھے پروجیکٹ جیسا کہ گرین بیلٹ ہو گیا، ہم روڈ جا رہے ہیں، رستے جا رہے ہیں، بازار جا رہے ہیں، کھلے کھلے بازار، ان کے سائڈوں پہ درخت چھوٹے چھوٹے پودے لگے ہوں. ٹھیک ہے، روڈ کے اوپر پودے لگے ہوں. ٹھیک ہے، اسی طرح یعنی کہ گرین بیلٹ یہ بن جائے گا تو یہ بہت ہی خوبصورت ہوگا. ہمارے ہاں جب بھی کوئی مہمان آئے گا، کوئی بندہ آتا ہے تو اسے نظر آئے گا کہ یار یہاں پہ کچھ ایسے انسان بستے ہیں جو بہت ہی خوبصورت لوگ ہیں. تو ہم سب ان خوبصورت لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں کہ وہ جیسے گاؤں میں انٹر ہو تو ان کو ایک خوبصورت گاؤں کی شکل نظر آئے. تو اس لیے آپ سب مل کر جو ہے اس ویڈیو کا حصہ بنیں اور اس ویڈیو کے ساتھ تعاون کریں
اور ان کے بہت زیادہ آگے پروجیکٹ آ رہے ہیں، تو وہ سارے کام آپ لوگوں کی سپورٹ سے ہوں گے۔ آپ ایک صاف پانی کا پروجیکٹ پہ جو کام کرتے ہیں، تو آپ بویاسل کے اندر بھی کوئی ایسا پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں؟ شہزاد بھائی، ان سے میری بات ابھی بھی چل رہی ہے، میں آپ کو اپنے وائس میسج بھی ڈیلیور کروں گا کہ میں ان سے وقتاً فوقتاً ان سے بات ہوتی رہتی ہے۔ بھائی اسلم وڈائی صاحب جو ہیں پنجاب پولیس میں، ان کو بھی میں نے ان کا نمبر دیا ہے، بھائی آپ بھی ان کے ساتھ اٹیچ رہیں۔ اور امیر مقبول بھٹی صاحب جو ہیں ان کو بھی نمبر دیا ہے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ انشاءاللہ جو ہے نا ابھی پروجیکٹ جو ہی شروع ہوگا میں آپ کے گاؤں کے لیے ضرور کہ ایک پلانٹ ہم آپ کو دیں گے، جی کیونکہ ہمارے گاؤں میں جو پانی کا پینے کی خرابی جو ہے نا وہ انتہائی آخری درجے پہ ہے، بالکل ایسے تقریباً 10,000 کے قریب ٹی ڈی ایس ہے، ٹوٹل ڈیزالو سالٹ پانی کے اندر ایسے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے بیشتر لوگوں کو ہیپاٹائٹس کا مسئلہ ہے۔ تو اس پانی کو آپ پینے کے قابل بنانے کے لیے آپ کو جو سمندر پہ ممبرین لگتی ہے نا وہ والی یہاں پہ لگے گی تو کام چلے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ویڈیو کے لیے ہمیں کوئی ایسی جگہ تجویز کرنی چاہیے جہاں پہ ایک فکس جو ہے ایک آفس بننا چاہیے۔ کیا ایسا وہ آپ لوگوں نے کوئی اپنے امیر صاحب کو یا ویڈیو کے ممبران کو تجویز دی ہے کہ کوئی؟ یہ شہزاد بھائی آپ کی بہت ہی اچھی تجویز ہے، بلکہ امیر صاحب نے پچھلے دن اناؤنسمنٹ کی بھی تھی کہ ہم ایک جو ہے نا کوئی دکان وغیرہ لے کے اس کو دفتر کی جگہ بناتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ یہاں پہ ویڈیو کا دفتر ہے۔ اس دفتر سے یہ فائدہ ہوگا کہ لوگوں کو مزید پتہ چلے گا کہ یہ دفتر کس چیز کا ہے۔ پروجیکٹ دیکھیں شہزاد بھائی، بھوئے اصل کے لوگوں نے وہ پروجیکٹ کیے ہیں جو ان کی طاقت سے بھی زیادہ ہے۔ روشن بھوئے اصل آپ دیکھیں، آپ رات کو نکلے اور آپ کو پتہ چلے گا بلا تفریق پورے گاؤں میں لائٹنگ کا سلسلہ ہے۔ اس کے بعد جی گھر گھر سے کچرا اٹھانا، اس کے بعد سر کرونا میں تقریباً 14 لاکھ کے قریب جو ہے نا وہ راشن ویڈیو کی تنظیم نے تقسیم کیا تھا۔ اس کے بعد ہر رمضان میں راشن پروگرام ہوتا ہے اور ہر سردی میں گرم کپڑے اور جوتوں کا جی۔ اس کے علاوہ ایسے کوئی غریب گھرانہ جو آدمی اپنے بیٹی کے فرض ادا کرتے ہوئے کھانا نہیں دے سکتا، ہماری تنظیم کے بہت سارے ایسے مخیر حضرات ہیں جو اس بیٹی کی شادی پہ کھانا بھی دیتے ہیں، اس کے لیے قرض حسنہ بھی دیا۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہے مٹی کے پروجیکٹ بھی ہے ہائی اسکول میں، پرائمری اسکول میں، اب گرلز اسکول میں بھی، اور اس کے علاوہ سارے گاؤں میں آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جگہ جہاں پہ کچرے کے ڈھیر تھے وہ بھی ویڈیو نے مختلف ٹائم میں ختم کیے ہیں، تو ان کو اس کے اوپر پھر مٹی ڈالی ہے تاکہ جو ہے نا وہ ایریا کچھ بہتر ہو سکے۔ اور یہ میں بھی امیر صاحب سے کہوں گا کہ بالکل جو ہے نا دفتر ہونا چاہیے، اور سنڈے کو ہمارا ایک آدمی ادھر بیٹھے اور ہم جو ہے لوگوں کو اناؤنسمنٹ بھی کر کے بتائیں کہ یہاں پہ ہمارا دفتر ہے۔ سنڈے کو جو بھی بندہ فری ہو وہاں پہ بندہ اویلیبل ہو، چاہے جو بندہ مارننگ میں فری ہے وہ وہاں پہ اویلیبل ہو، جو سیکنڈ ہاف میں جو فری ہے وہ وہاں پہ اویلیبل ہو، اور سنڈے کو پراپر ایک بندہ بیٹھا ہونا چاہیے۔ دوسرا یعنی کہ وہاں پہ ایک سسٹم پڑا ہونا چاہیے، کمپیوٹرائز سسٹم اس کو کرنا چاہیے، ڈیجیٹل۔ اب کافی دیر ہوگی اس تنظیم کو کام کرتے ہوئے، تو ان کو ڈیجیٹل کی طرف آنا چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ جو بھی پروجیکٹ چلتے ہیں وہ پراپر تھرو چینل ایک ان کا ایک شیٹ بنی ہو، آن لائن ہو، وہ اس کے اوپر وہ ان کا سارا ڈیٹا موجود ہو، اور وہ ڈیٹا ہر بندے کے پاس اویلیبل ہو آن لائن گوگل کے ذریعے۔ کوئی بھی بندہ چیک کرنا چاہتا ہے اپنا فنڈ یا اپنی وہ ورکنگ ویڈیو کی، تو وہ بآسانی جو ہے ویب سائٹ کے ذریعے چیک کر سکتا ہے۔ تو ایسا ان کو وہ کرنا چاہیے میرے خیال میں، جو ہے نا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ شہزاد بھائی بالکل میڈیا کا دور ہے، اس میں پھر اب ہم جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتے، دل میں آتا نہیں ہوتے بھی میں نے جو جی پیسے دیے وہ میرے کہاں پہ لگے ہیں۔ میرے خیال میں ایسا ہے کہ یعنی کہ اس ڈیجیٹل ہونے سے، تنظیم کو ڈیجیٹل سسٹم لے کے آنے سے تنظیم کے ساتھ فنڈنگ کا جو معیار ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ چیک بیلنس تو تقریباً دوست کرتے رہتے ہیں، تو لیکن ڈیجیٹل ہونے سے وہ زیادہ ہوگا، اس سے پھر اس سے وہ زیادہ پیپر ورک سے وہ بچ جائیں گے آپ لوگ، اور اس میں یہ ہوگا کہ آپ لوگ ڈیجیٹل کے ساتھ ویب سائٹ بنا لیں گے، اس پہ جو ہے وہ ایک ایکسل شیٹ بن جائے گی، اس کے اوپر آپ کا پراپر جو ہے وہ فارمولے لگے ہوں گے،
تو اس سے لوگوں کو یعنی کہ لوگوں تک پیغام پہنچانے میں آسانی ہوگی، اس میں فنڈ میں بھی اضافہ ہوگا اور لوگوں کا اعتماد بھی بڑھے گا، لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ ہمارا فنڈ کہاں استعمال ہو رہا ہے اور کتنا کہاں ہوا اور بیلنس کیا پڑا ہوا ہے ہمارے پاس۔ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تنظیم کے تو بڑے بڑے شہزاد بھائی پروجیکٹ ہیں اور تمام میں دعا گو ہوں ہمارے جتنے بھی ممبر ہیں، قائدین ہیں، اللہ سب کی زندگی میں برکت دے۔ ان کی وجہ سے ہمارے گاؤں میں کافی حد تک جو ہے نا وہ لوگوں کی بھلائی ہوئی ہے۔ احساس پروگرام والا جو سلسلہ چل رہا تھا، جن لوگوں کو پیسے نہیں مل رہے تھے، تو اس میں میرے ساتھ معاونت کی ہے بھائی اشفاق کیانی صاحب نے، کو انہوں نے جو ہے نا وہ رجسٹرڈ کروایا، پھر اب ان لوگوں کی امداد جو ہے احساس پروگرام کے تحت ہو رہی ہے۔ تو کوئی بھی ویڈیو کا رکن ہے، آپ بھی ویڈیو کے سینئر ممبران میں شامل ہے، ہمارا تنظیم کا کوئی بھی ساتھی جہاں بھی ہوتا ہے وہ ہمیشہ خدمت خلق میں لگا ہے میری نظر میں۔ جی تو میں ایک امیر محترم جناب مقبول احمد بھٹی صاحب کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اور یہ ایک تجویز ہے میری۔ ہو سکتا ہے کہ یہ تجویز میری آپ لوگ اس کے اوپر اگر عمل کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ہم راشن دینے کی بجائے بہت ساری جابز دے سکیں۔ وہ ٹاسک یہ ہے کہ کم سے کم ہمیں 2000 ممبر جو ہے وہ رجسٹرڈ کرنا چاہیے ویڈیو کے اوپر۔ وہ ممبر یعنی کہ رجسٹرڈ کرنے ہیں جو پر منتھ 500 روپیہ دے سکیں۔ تو وہ جب آپ کو 500 روپیہ فی ممبر دے گا، 2000 ممبر کا 500 روپیہ آپ کے پاس آئے گا، تو کم سے کم وہ 10 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ وہ جو 10 لاکھ روپیہ ہوگا اس سے آپ کسی بھی غریب گھر کے 2 بچوں کو، یعنی کہ آپ کہیں آؤٹ آف کنٹری بھیج سکتے ہیں جاب کے لیے، یا ان کو کوئی بھی اچھا کاروبار کر سکتے ہیں۔ ان 2 بندوں کے لیے 5 لاکھ روپیہ ایک گھر کے لیے بہت زیادہ ہے۔ تو آپ اس میں جتنے وہ 2000 ممبر ہوں گے، ہر ممبر جو ہے وہ اپنے ایریے کے جو غریب گھرانے کے جو لوگ ہوں گے، جو بچے ہوں گے، نوجوان ہوں گے، پڑھے لکھے ہوں گے، ان کے وہ نام دیں گے۔ وہ بذریعہ قرعہ اندازی آپ ان کی لسٹ نکالیں گے، پرچی نکالیں گے۔ اس کے ذریعے جس بندے کی وہ پرچی نکلے، وہ ہر مہینے 2 بندوں کو آپ بے شک ان کا ویزا لگوا کر ان کو کسی بھی کنٹری میں آپ بھیج سکتے ہیں، تاکہ وہ اچھی انکم کما کر وہ اپنے گھر کو بھی چلا سکیں، اور وہ رقم پھر ویڈیو کو بآسانی وہ واپس بھی کر سکیں گے۔ یہ بہت ہی آسان سا ٹاسک ہے۔ اس کے اوپر میں کہتا ہوں کہ امیر محترم کو جو ہے وہ اس کے اوپر ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے۔ 2000 ممبر کوئی بڑا ٹاسک نہیں ہے، بویاسل کی بہت بڑی آبادی ہے، اس میں سے وہ لوگ نکالیں جو مخلص ہیں اور خالص لوگ ہیں، ان کو نکال کے ویڈیو کے ساتھ شامل کریں۔ 2000 ممبر کا ٹاسک ہمیں پورا کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک میری تجویز ہے، اور اس کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ امیر محترم جو ہے وہ کام ضرور کریں، اور یہ بہت ہی اچھا پروجیکٹ ہے۔ تو آپ اس تجویز کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بہترین اور اچھی تجویز ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ایسے گھرانے جو روز روز جن کو وہ آپ راشن والی بات کر رہے ہیں، ہم ان کو جو ہے نا وہ اوپر بھی اٹھا سکتے ہیں، اور پھر وہ جو ہے ان کی عزت نفس کو برقرار رکھیں گے۔ ہم یہ کہیں گے یہ قرض ہنسنا ہے، آپ نے ساتھ ساتھ واپس بھی کرنا ہے۔ بے شک میں کہتا ہوں کہ وہ 2000 روپیہ امیر محترم صاحب، وہ 2000 روپیہ بھی اگر واپس دیں گے آپ کو پر منتھ، تو وہ آہستہ آہستہ آپ کی ساری رقم واپس بھی آ جائے گی، اور وہی رقم آپ کی سرکل کے اندر آ جائے گی، اور وہی سرکل جو ہے وہ آگے آپ کا پورے گاؤں کو جو ہے وہ غربت سے اٹھائے گا، اور اس غربت سے نکال کے ایک بہترین روزگار مہیا کرے گا۔ تو میری یہ ایک تجویز ہے، ہمیں سب سے پہلا ٹاسک یہ پورا کرنا چاہیے۔ جی بالکل شہزاد صاحب، یہ بالکل بہت ہی اچھی آپ کی تجویز ہے۔ آپ نے اپنا میسج امیر صاحب تک کنوے کر دی ہے، تو انشاءاللہ یہ آپ کی بہت ہی اچھی بات ہے۔ اس میں آپ نے جیسے کہا ہے کہ 2000 سے پلس ہم اگر کرتے ہیں یا 2000 بھی کرتے ہیں، تو اس سے گاؤں میں بہتری بھی آئے گی، فنڈ بھی زیادہ ہوگا، اور اس سے زیادہ پروجیکٹ بھی آئیں گے، اور ہمارے جو لوگ پیچھے ہوئے ہیں یا نیچے ہیں وہ اٹھائے بھی جا سکیں گے، ان کو جو ہے سہارا بھی ملے گا۔ بہت ہی اچھی بات ہے آپ کی۔ جی ناظرین، ہم اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، اور آپ دیکھتے رہیے بی اے نیوز، اور سبسکرائب اور لائک اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں، تاکہ آپ لوگوں کے تعاون سے یہ چینل چلتا رہے گا۔ اس چینل کے ساتھ آپ کی محبت اور آپ کا تعاون بہت ضروری چاہیے۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔